بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول کی دنیا میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خوش ہوں گے اور خیر خیریت سے ہوں گے۔ میں ڈیلی ویڈیوز اپلوڈ کرتی ہوں لیکن پھر بھی مجھے اس طرح سے سپورٹ نہیں مل رہی جس سے مجھے ملنی چاہیے تھی۔ میں ناول بھی اچھے لے کے آ رہی ہوں لیکن پھر بھی ناول دیکھ رہے ہیں لوگ لیکن سبسکرائب نہیں کر رہے، یہاں تک کہ ویڈیو کو لائک بھی نہیں کر سکتے، لیکن خیر کوئی بات نہیں۔ اب سے میں نے سوچا ہے کہ میں ڈیلی ہی ویڈیو اپلوڈ کرتی ہوں، مجھے ایک دن کی بھی چھٹی نہیں ملتی اس میں، تو جو سنڈے والا دن ہوتا ہے اس دن میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کیا کروں گی، اس دن میری چھٹی ہوگی۔ ویسے بھی سبسکرائبر وغیرہ تو بڑھ نہیں رہے، تو مجھے بھی ایک چھٹی چاہیے، یہ بھی میرے لیے ضروری ہے۔ تو چلے آج کا ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں بڑی مما کو بتاؤں گی، اس کی بری آنکھ سے آنسو گرا، اس نے گویا اسے دھمکی دیتے ڈرایا تھا۔ ایوان خان کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے، اس نے گرے آنکھیں چھوٹی کرتے اسے دیکھا جسے اس کی ہمت پر اسے داد دے رہا ہو۔ شور وائی ناٹ، پھر اپنی خبر کے لیے مٹی بھی جمع کر لینا آپ۔ چھوٹی لڑکی چمکتی گرے آنکھوں سے اسے دیکھتے وہ ٹنڈے ٹار لہجے میں بولا کہ ہیر کو اپنے جسم میں سنسنی دوڑتی محسوس ہوئی۔ اس نے دیکھا اس کے چہرے پر تنزیہ مسکراہٹ ابھری تھی، وہ سائیڈ اسمائل وہ عجیب تھی، سکون بخش مسکراہٹ۔ ہیر نے لب بینچے نفرت سے اسے دیکھا۔ آپ مر جائیں، سو کرتے وہ اس نے اس کے کمرے سے باہر نکلتے دروازے کو زور سے بند کیا تھا۔ اس کی چھوٹی حرکت پر وہ دھیرے سے ہنسا۔ آمین۔ اس کی آنکھیں وحشت سے تر ہوئی تھی، چہرہ حد درجہ سرد ہوا۔ سر میں درد کی شدید لہر اٹھی تھی، بند آنکھوں میں ہی پانی جمع ہوا۔ باریک دکھتے سر کے ساتھ اس شہزادی نے آنکھیں کھولی تھی، چند پل وہ یوں ہی اوپر دیکھتی رہی تھی، آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا تھا۔ گردن گھمائی تو ایک ہلکی سی سسکی اس کے گلابی لبوں سے آزاد ہوئی تھی۔ اس نے آس پاس دیکھا، سخت سر درد کے باوجود اس کی آنکھیں چمکی، کالی آنکھوں میں ستائش ابھری۔ وہ اس وقت بہت خوبصورت کمرے میں موجود تھے، بقول اس کے وہ اسے پسند آیا تھا۔ بیڈ سے آہستگی سے اٹھتے جیسے ہی اس نے ننگا پاؤں فرش پر رکھا، سرد سی ایک لہر اس کے جسم میں سرایت کر گئی تھی۔ اس کے گلابی لبوں پر مسکراہٹ ابھری۔ کالج آنکھوں میں شوق کا الگ یہ کالج آنکھیں کالی آنکھوں میں شاید ایسے کچھ ہوگا، شوق کا الگ جہاں آباد ہوا تھا۔ وہ پہلی بار اس طرح کے کمرے کو دیکھ رہی تھی، وہ بھول گئی تھی وہ یہاں کیسے آئی تھی اور وہ تھی کہاں۔ اس نے آگے بڑھتے بائیں جانب دیکھا جہاں ڈریسنگ مرر کو دیکھتے اس نے اپنے سر پر ہاتھ لے جاتے سر پر بندھی پٹی کو چھوا۔ پل بھر میں اس کے ذہن میں ہر چیز واضح ہوئی تھی۔ اب اس کی کالی آنکھوں میں خوف پھیلاتا اپنی مما کی باتیں دماغ میں گر کرنے لگی تھی۔ وہ جانوروں کے درمیان آ گئی تھی، جانور جو کھا جاتے ہیں، لیکن وہ معصوم برف کی شہزادی اسے نہیں پتہ تھا وہ جانوروں کے درمیان نہیں آئی تھی، وہ ان انسانوں کے درمیان آئی تھی جو صرف کھاتے نہیں تھے، وہ نوچ ڈالتے تھے، لہجوں سے لہو لہان کرتے تھے، انسان جو وار کرتے تھے، انسان جو دل کو پتھر کا کرتے تھے، انسان جو پتھر سینے میں رکھنے کے بعد کہتے تھے تم پتھر دل ہو۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ انسانوں کے پاس آئی تھی، آج کی صدی میں پائے جانے والے انسانوں کے درمیان جہاں معصوم لوگ محفوظ نہیں پائے جاتے۔ وہ آگے بڑھی، اس نے دیکھا وہاں کوئی تھا، صوفے پر وہ ٹیڑھا انداز میں آنکھوں پر بازو رکھ کے لیٹا ہوا تھا، اس کے لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست تھے۔ قلب نے تھوک نکلا، اگر کوئی بھی نظر آئے جسے آپ نہیں جانتی، اس سے دور بھاگنا، اسے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتانا۔ اس کی ماں کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے تھے۔ اس نے پلکیں جھپکی، ڈریسنگ مرر پر پڑے ہیئر برش کو دیکھا، دھیرے سے اسے اٹھایا اور قدم آگے کی جانب لیے۔ اس نے ہاتھ بلند کیا، وہ سر کا نشانہ لیتے وہ ہیئر برش اس کے سر پر مارنے والی تھی، اس کی آنکھوں میں ہلکا سا خوف تھا۔ اللہ جی ہیلپ، نازک لبوں سے سرگوشی نما آواز میں نکلا تھا۔ اس نے اپنی پوری طاقت سے برش مقابل کے سر میں دے مارا تھا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوئی تھی جبکہ وہ ہڑبڑا کر اٹھا، سر میں ہلکی سی ٹھیس اٹھی تھی، ماتھے پر بل ڈالے اس نے سامنے دیکھا۔ دماغ خراب ہے سر پر ہاتھ رکھتے اس نے سامنے دیکھا، وہ بولتے بولتے ٹھہر گیا، ہاتھ کی انگلی دانتوں میں دبائے وہ ہلکے خوف سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مقابل نے 2 پل اسے دیکھا، اس کی پہلی آنکھیں واپس اپنے مقام پر آئی پھر چھوٹی ہو گئی۔ کیا کر رہی ہو تم، پاگل ہو تم؟ ماتھے پر بلوں کا جال سجائے وہ سر مسلتے بولا تھا۔ قلب نے حیرانی سے اسے دیکھا، اس کے الفاظ انگلش میں تھے، وہ اسے حیرانگی سے دیکھ رہی تھی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ اسے کچھ بھی نہ بولتے دیکھ وہ ایک بار پھر سے بولا تھا۔ قلب نے حیرانگی سے اسے دیکھا، وہ ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی جس پر مقابل لب بھیج گیا، اس کے ماتھے پر پڑے بلوں میں اضافہ ہوا تھا۔ سنائی دے رہا ہے تمہیں؟ کچھ پوچھ رہا ہوں میں، کون ہو تم اور پہاڑ کے پاس کیا کر رہی تھی؟ تمہیں کس نے بھیجا ہے؟
اس کی جانب قدم بڑھاتے اس کی نازک بازو دبوچے وہ سختی سے بولا تھا۔ قلب کی آنکھوں میں آنسو تیرے تھے۔ اس نے معصومیت سے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا جو چیل جیسی نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ ہمیں گھر جانا ہے۔ آنسو گالوں پر بہے۔ اس نے نمی بھری کالی آنکھوں سے مقابل کو دیکھتے اٹکتے لہجے میں کہا۔ وہ چند پل حیران ہوا۔ بے شک وہ چھوٹی لڑکی خوبصورت تھی یا شاید خوبصورت لفظ اس کے حسن کے آگے بہت چھوٹا تھا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ گرفت ڈھیلی کرتے وہ آئیبرو اٹھائے بولا تھا۔ اس کے الفاظ اب خالص اردو میں تھے۔ قلب نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس نے مزید سر اٹھایا تھا۔ گردن کی نیلی نسیں مقابل کو تسخیر کرنے لگی تھی۔ اس نے نظریں چرائی۔ قلب چھوٹے گلابی لبوں سے مدھم سی آواز خارج ہوئی تھی۔ عجیب سی پرکشش آواز سامنے کھڑے شخص کے حلق میں کانٹے سے چبھے تھے۔ وہاں کیسے پہنچی تم؟ اس کے سامنے سے ہٹتے وہ ڈریسنگ میرر کے سامنے آیا تھا، پھر پلٹ کر صوفے کے پاس گیا، برش اٹھا کر واپس لاتے ڈریسنگ میرر پر رکھا۔ وہ ہم آسمان کو پکڑ رہے تھے، آپ کو پتہ ہے ہم نے اسے دوسری بار کھو دیا۔ منہ پھلائے وہ یاسیت سے بولی تھی۔ اس کے لہجے میں دکھ کا عنصر تھا۔ وہ بھول گئی تھی پھر سے وہ کہاں پر ہے۔ مقابل شخص نے پلٹ کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ اس نے آئیبرو اٹھائی تھی۔ ناٹک بند کرو، سیدھے سے بتاؤ کون ہو تم؟ ہم باریک قدم اس کی جانب بڑھاتے وہ سخت لہجے میں بولا۔ قلب نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ ہم قلب ہے برف کی شہزادی۔ معصومیت حد درجہ تھی اس کی بات پر۔ مقابل کچھ پل مسمرائز ہوا تھا۔ آپ کون ہیں؟ گلابی لب کچلتے اس نے کمرے کو دیکھتے سوال کیا تھا۔ وہ بڑے اشتیاق سے کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ پولیس۔ ایک لفظی جواب۔ قلب نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ کون ہے؟ دوسرا سوال۔ مقابل نے عجیب نظروں سے دیکھا تھا۔ اسے لگا دماغ پر چوٹ لگنے کی وجہ سے وہ لڑکی پاگل ہو گئی ہے۔ اس کے ماتھے پر بل پھر سے نمودار ہوئے تھے۔ گھر کہاں ہے تمہارا؟ اس کی نظروں کو نظر انداز کرتے وہ سنجیدگی سے بولا۔ قلب نے کچھ پل اسے دیکھا۔ کیا اسے بتانا چاہیے تھا اسے اپنے بارے میں؟ لیکن وہ تو اس کے جیسا ہی انسان تھا، کوئی جانور تو نہیں۔ چار پہاڑوں کے درمیان۔ وہ بہت دھیرے سے بولی تھی، ادھر ادھر دیکھتے رازداری سے۔ مقابل نے اس کی حرکت پر عجیب نظروں سے دیکھا۔ شاید وہ اپنے حیرانی کے سفر پر نکلے گا۔ چلو تمہیں گھر چھوڑ کر آؤں۔ وہ جانچتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ قلب نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، مما بولتی ہے جیسے آپ نہیں جانتے، ان کو کچھ نہیں بتاتے۔ وہ اٹل لہجے میں بولی تھی۔ اس نے بغور اسے دیکھا، پھر اس کے سر پر بندھی پٹی کو۔ اس کی نظریں زیرک تھی، چیل جیسی۔ وہ پہچان سکتا تھا لوگوں کو۔ آپ کو کیا کہیں ہم؟ اسے سوچوں میں گم دیکھ وہ اس کی جانب بڑھتے اس کا بازو پکڑتے ہلاتے ہوئے بولی۔ اس نے سر جھکا کر اسے دیکھا۔ اس کی کالی آنکھیں یوں تھی جیسے مقابل کے دل کو خود میں سمانے کو بےتاب۔ اسیر عالم۔ اس کے لبوں سے بے ساختہ پھسلا تھا۔ قلب دھیرے سے مسکرائی، پھر اس کے بازو چھوڑ دی۔ اسیر عالم نے اس کے ہاتھوں کا لمس اپنے بازو پر محسوس کیا تھا۔ چلو۔ قدم آگے بڑھاتے اس نے ٹیبل پر پڑی اپنی گن اور والیٹ اٹھا کر پینٹ کی جیب میں اٹھا۔ قلب ناسمجھی سے اس کے پیچھے چلنے لگی تھی۔ اس نے اس کے سر کو دیکھا جہاں وہ برش مار چکی تھی۔ چلتے چلتے بڑی مشکل سے ایڑیاں اٹھاتے اس نے اچھلتے مقابل کے سر پر انگلی سے دبایا۔ وہ پھرتی سے پلٹا تھا کہ وہ سیدھا اس کے سینے سے ٹکرائی۔ اس نے تیزی سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے گرنے سے بچایا تھا۔ دل میں ہلچل سی ہوئی تھی۔ قلب نے سر اس کے سینے سے نکال کر اسے دیکھا۔ اس کی گردن کی قیامت خیزیوں میں وہ پھر سے کھویا تھا۔ جبڑے بھینچے اسے قلب کو خود سے دور کیا۔ کیا کر رہی تھی تم؟ دانت پیستے اس کے تاثرات سخت تھے۔ قلب نے انگلیاں چٹکائی۔ وہ ہم دیکھ رہے تھے، درد تو نہیں ہو رہا؟ نظریں جھکاتے وہ لب کاٹتے بولی۔ اس کے بے تکی بات پر اسیر عالم کا دل کیا اپنا ماتھا پیٹ لے۔ وہ تو پہاڑوں میں چکر لگانے نکلا تھا کہ اس طرف کوئی نہ کوئی واردات ہوتی رہتی ہے، اور وہ نازک چھوٹی سی لڑکی اسے برف میں ڈھکی ملی تھی جیسے وہ اپنے گھر لے آیا تھا، اور اب وہ پچھتا رہا تھا اور اسے اپنے گھر کیوں لایا تھا آخر؟ درد دے کر دیکھ رہی تھی، درد تو نہیں ہو رہا؟ وہ دونوں بوئیں اچکاتے اس نے گہرا سانس خارج کیا تھا۔ قلب نے شرمندگی سے سر جھکایا۔ وہ کندھے اچکاتے چلنے لگا تھا۔ قلب نے اس کی پشت کو دیکھا، پھر دھیرے سے مسکرائی۔ گاڑی میں اسے بیٹھاتے وہ ان برفیلی سڑکوں پر بڑی مہارت سے گاڑی چلا رہا تھا۔ ٹھنڈی ہوا نے قلب کو سرور بخشا تھا۔ وہ دھیرے سے ہنسی تھی۔ اسیر عالم نے اس کے چمکتے چہرے کو دیکھا۔ کیا واقعی وہ معصوم تھی، یا شاید اس کے پیچھے کسی نے جاسوس چھوڑے تھے؟ وہ پولیس میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھا، اور ایسا اس کے ساتھ ہوتا رہتا تھا۔ یار مجھے لگا کہ یہ اصیل ایڈم کے ساتھ آئی ہے یہ لڑکی، مجھے لگا یہ اس کی ہیروئن ہوگی، پتہ نہیں، یا دماغ پر چوٹ لگنے کی وجہ سے وہ لڑکی پاگل ہو گئی تھی جو یوں کسی کے بھی ساتھ منہ اٹھا کر چل پڑی تھی بغیر اس کے بارے میں جانے۔ کیا واقعی وہ اتنی معصوم تھی؟ وہ سوچ کر رہ گیا تھا۔ اس نے گاڑی روکی، پھر دوسری جانب آتے دروازہ کھولا۔ قلب دھیرے سے باہر آئی تھی۔ وہ اس پہاڑ تک گیا تھا جہاں پر
وہ اسے ملی تھی۔ پھر نظر پھیر کر قلب کو دیکھا جو اوپر دیکھ رہی تھی۔ ہم چلے جائیں گے پولیس سر کو نفی میں ہلاتے وہ کچھ سوچتے بولی۔ وہ سر جھکا گیا، اس کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری پھر معدوم ہوئی۔ اس کے الفاظ یوں تھے کہ ساری زندگی بھی انہیں بیٹھ کر سنا جائے تو انسان کا دل بیزار نہ ہو۔ آپ دھیان سے جانا وہاں جانور ہے، وہ مسکرا کر بولی تھی۔ اسیر عالم نے اس کی چمکتی کالی آنکھوں میں دیکھا، پھر اس کی گلابی لبوں پر پھیلی مسکراہٹ کو۔ وہ چند ثانیے اسے دیکھتا رہا تھا، پھر سر جھٹکا، وہ اوپر کی طرف جانے لگی تھی۔ اس کے پاؤں برف میں دس رہے تھے لیکن وہ چل رہی تھی، شاید وہ عادی تھی۔ برف کی شہزادی، وہ بڑبڑاتے دھیرے سے ہنسا۔ وہ ایک غیر متوقع ملاقات تھی جو برف کی شہزادی سے اس کی ہوئی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ برف کی شہزادی اس کی زندگی پر حکمرانی کرنے والی تھی۔ وہ پلٹ گیا، قلب نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ وہ پلٹ گیا تھا، ایسی کئی لڑکیوں کی وہ مدد کر چکا تھا، اس میں کوئی بڑی بات تو نہ تھی، لیکن اس مرتبہ وہاں سے پلٹتے وقت اس کے لبوں پر سنجیدگی نہیں تھی، وہاں مسکراہٹ تھی۔ برف کی شہزادی کی بدولت اس نے تیزی سے موبائل نکالتے نمبر ڈائل کیا، ڈپارٹمنٹ میں کال کی۔ اسے کل یہاں سے نکلنا تھا، اسے کہیں جانا تھا، بہت ضروری جگہ۔ درختوں کے سہارے اوپر چڑھتے اس کے چھوٹے سفید ہاتھ گلابی پڑنے لگے تھے، برف میں گرتے پڑتے وہ اوپر جا رہی تھی۔ اس نے ہمیشہ سے دیکھا تھا اپنے بابا کو یہاں سے اوپر آتے ہوئے۔ وہ خوش تھی، بہت خوش، وہ خوش تھی کیونکہ وہ باہر گئی تھی، ان چار پہاڑوں سے باہر۔ اس نے دیکھا تھا اپنے ماں باپ کے علاوہ کسی انسان کو، اس نے اپنی زندگی میں پہلی بار کسی دوسرے انسان کو دیکھا۔ اپنے ماں باپ کے بعد اسے سمجھ نہیں آئی تھی اس نے تو کوئی جانور نہیں دیکھا۔ پھر اس کی ماں نے کیوں بولا باہر جانور ہے؟ شاید اس کا جواب وقت اور حالات دینے والے تھے۔ اسے بس کچھ قدموں کی دوری پر ایک تیز چنگھاڑتی آواز ابھری جو اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ قلب کا دل خوف کے سائے تلے دھڑکا۔ وہ جاننے والی تھی انسان کے روپ میں موجود جانوروں کو، خاص جانوروں کو، رنگ بدلنے والے جانوروں کو۔ وہ چوٹی پر پہنچی تھی، وہ 17 سالوں سے ان پہاڑیوں کے درمیان رہی تھی، وہاں کم از کم کچھ حد تک سروائیو کرنا سیکھ چکی تھی، اور پھر برف باری تو اس سال ہوئی تھی اس کی خاص دعا پر اسے خوش کرنے کو۔ وہ تیزی سے اوپر گئی تھی، وہ آواز اسے پہچان گئی تھی، وہ تیز رائفل سے گولی نکلنے کی آواز تھی، اس کے بابا کے پاس تھی رائفل۔ قلب نے ننھا گلابی ہاتھ سر پر مارا، یعنی پھر سے اس کے بابا نے اس کے کسی چھوٹے دوست کو مار دیا ہوگا۔ وہ تیزی سے جا رہی تھی، درخت کی کھردری سطح اس کے گلابی ہاتھ پر بے ساختہ لگی تھی، تیز خراش کے ساتھ خون کی ننھی بوندیں بھی خارج ہوئی، اس کی آنکھوں میں پانی سمایا تھا، لیکن وہ چل رہی تھی اپنے چھوٹے دوستوں کو بچانے کے لیے، ان وائٹ چھوٹے بیئر کو بچانے کے لیے جو بابا سے بچا کر سنبھال کر رکھے تھے اس نے۔ وہ چوٹی پر پہنچی تھی، قدم آگے بڑھائے وہ پھسلی، اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، درد کو بھلا دینے والی مسکراہٹ۔ اس کے چمڑے کے بوٹ میں قید قدم لکڑی کے بنے گھر کی طرف تھے۔ ایک دلخراش چیخ، دل دہلا دینے والی چیخ، قدم وہیں ٹھہر کے، وہ آواز، وہ اس کی ماں کی آواز تھی، وہ پہچان سکتی تھی۔ وہ دو پل ساکت ہو گئی جب ایک کالے کپڑوں میں ملبوس آدمی اس کی ماں کو بالوں سے پکڑتے گھسیٹتے ہوئے باہر لایا تھا۔ اس کی ماں کے سر سے خون بہہ رہا تھا اور اس کے پیچھے ہی کوئی اس کے بابا کے بازو گھسیٹتے گھر سے باہر لایا جو ادمری حالت میں تھے، ان کے ناک اور سر سے بے تحاشا خون بہہ رہا تھا، سفید برف بہت کسی سرخ پانی کی طرح معلوم ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں پھیل گئی، وہ چھوٹی لڑکی، وہ ننھی برف کی شہزادی ساکت تھی، زبان سے لفظ نکلنے سے انکاری ہوئے تھے۔ اس کی ماں کی دوسری دلخراش چیخ فضا میں گونجی جب اس آدمی نے اس کی ماں کے بال کھینچتے اسے برف پر گرا دیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے پانی کی پرت چڑھی، پھر گہری ہوئی، اس نے پلکیں جھپکی تو وہ پانی اس کے رخساروں پر گرا۔ مما، وہ پوری قوت سے چیخی، اتنی شدت سے کہ سر پر بندھی پٹی کے پار سر میں درد کی شدید لہر دوڑی۔ بابا، وہ پھر سے چیخی، اس کی چیخ چار پہاڑوں میں قید ہو گئی۔ اس نے دیکھا اس کے باپ کی ٹانگ سے خون بہہ رہا تھا، سفید برف سرخ ہو گئی اور اس میں سے ایک آدمی نے رائفل سے دوسری بلٹ بھی اس کے باپ کی دوسری ٹانگ پر ماری تھی، لیکن حیرت تھی، پتہ ہے کس چیز کی؟ وہ چیخے نہیں تھے کہ ان کی بیٹی سامنے کھڑی رو رہی تھی، کہ ان کی بیٹی کا سانس اٹک رہا تھا، وہ چیخے نہیں تھے کہ اپنے درد کو اس پر بیان کرتے اسے مارنا نہیں چاہتے تھے، وہ باپ تھے اس شہزادی کے، وہ مرتے ہوئے بھی اسے غم نہیں دینا چاہتے تھے۔ مما، بابا، وہ پاگلوں کی طرح بھاگی ان کی طرف۔ اس کی ماں نے نیچے گرتے نفی میں سر ہلایا، وہ اسے بتانا چاہتی تھی، شہزادی، برف کی شہزادی، سنو، جانور اس روپ میں بھی ہوتے ہیں، قلب، بھاگو۔ اس کی ماں نے ہمت جمع کی تھی، وہ تیز آواز میں چلائی، اتنی تیز آواز کہ ان کے منہ سے خون بہا تھا، اندر کے زخموں نے ابال مارا تھا،
وہ ماں کی درندوں کے ہاتھوں لگتے کہاں دیکھ سکتی تھی بیٹی کو۔ قلب کے قدم تھم گئے، وہ بہتی آنکھوں کے ساتھ ماں باپ کو دیکھنے لگی تھی۔ اس کا سر خود بخود نفی میں ہل رہا تھا۔ قلب بھاگو بیٹا، ان میں سے ایک آدمی اس کی جانب بھاگا۔ اس کے مرتے باپ نے بیٹی کو دیکھتے بلند آواز میں کہا۔ وہ اذیت ناک لمحہ تھا، اتنا اذیت ناک کہ دیکھنے والوں کی روح کانپ جاتی۔ پاس کھڑے آدمی نے جوتے کی نوک سے اس کے بابا کے منہ پر رکھی اور اس پر دباؤ دیا۔ بابا، وہ چیخ پڑی تھی، دل پہلی بار اس شخص کو مارنے کا ہوا، پہلی بار قلب کے دل میں کسی کو ختم کرنے کی چاہ پیدا ہوئی، پہلی بار معصوم دل نے کچھ غلط کرنے کا سوچا تھا۔ قلب بھاگو، اس نے بہتی آنکھوں کے ساتھ ماں کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں دیکھ قلب کا دل کیا دل پٹ جائے۔ قلب کو احساس ہوا ماں کے قدموں میں جنت کیوں ہوتی ہے، خدا نے ماں کو کیوں بنایا۔ اس نے ماں کی آنکھوں میں ٹوٹتی امید دیکھی، ماں کی آنکھوں میں دیکھ کر جہاں اس کی حفاظت کی دعائیں تھیں، اور پھر اپنی جانب بڑھتے اس آدمی کو آنسو گرے، پھر سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہ پیچھے کو قدم لینے لگی، لرزتے دل کے ساتھ، خوف سے تر دھڑکنوں کے ساتھ، سفید پڑتے چہرے کے ساتھ، ڈوبتی سانسوں کے درمیان۔ وہ بھاگی تو ماں کی سسکی کانوں میں سنائی دی۔ اگر کوئی قلب سے پوچھتا کہ دل دہلا دینے والی آواز کون سی ہوتی ہے تو وہ چیخ کر بتاتی، ماں کی سسکیاں۔ وہ گر گئی تھی، وہ اٹھی اور پھر سے بھاگی، آنسو آنکھوں کے سامنے آتے اسے گرا رہے تھے۔ جب پیچھے سے بالوں پر گرفت محسوس کرتے وہ سسکی، کسی نے سختی سے اسے بالوں سے پکڑا تھا۔ وہ آدمی تھا جس نے اسے بالوں سے پکڑتے سفید برف پر پٹکا تھا۔ اس کی ماں نے، باپ نے دور سے یہ منظر دیکھا اور پھر سانس یوں ہوئی کہ بند ہو گئی۔ قلب، ٹوٹے پھوٹے الفاظ، ٹوٹی پھوٹی سانسوں کے درمیان اس نے دور سے دیکھا ماں باپ کو، ان کے وجود کو۔ وہ سن ہو گیا تھا، اب وہاں سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، اور پھر امیدوں سے چمکتی کالی آنکھیں پتھرا گئی۔ پھر قلب جانوروں میں اتری، اس نے محسوس کیا انسان جو اس کے جیسے تھے وہ ایسے بھی تھے۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا، وہ کالے اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ ایک سفید موتی آنکھ سے گرا اور پھر سفید برف میں جذب ہو گیا۔ وہ لڑکی جسے موت تک کا صحیح سے علم نہیں تھا، اس نے کھو دیا تھا اپنے واحد اثاثوں کو، وہ اثاثے جو 17 سال اسے چھپاتے رہے تھے اس دنیا سے، انسانوں کے درمیان چھپے جانوروں سے، اور اب اس معصومیت کے پیکر کو جینا تھا اس دنیا میں۔ اور ڈرنے کی بات یہ تھی کہ ان انسانوں میں سر سے چھت چھیننے کے بعد کیسا محسوس ہوتا ہے۔ اگر یہ سوال کوئی اس وقت اس لڑکی سے کرتا تو بخدا وہ دہاڑے مار مار کر بتاتی کہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آپ کا سب کچھ چھین لیا جائے، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کسی نے سر سے چادر اتار دی ہو۔ رات کے اس پہر جہاں سڑک پر گاڑیاں رواں دواں تھیں، زندگی بہت بہتر طریقے سے چل رہی تھی، لیکن کیا ہر کسی کے لیے نہیں؟ کسی کے لیے زندگی تھم گئی تھی۔ وہ دوپہر جب یونیورسٹی سے آئی تو ان کے گھر کا سامان باہر پڑا ہوا تھا، اور اس کی بیمار ماں اور چھوٹی بہن گھر کے باہر یوں بیٹھی تھی جیسے بے یار و مددگار۔ اور اب دوپہر سے شام اور شام سے رات کے 7 بج گئے تھے، لیکن وہ اب بھی بے یار و مددگار ہی بیٹھے تھے۔ بس فرق صرف اتنا تھا کہ ان 2 افراد میں تیسرے افراد کا اضافہ ہوا تھا، یمن وحید کا اضافہ، جو ساکت سی کھڑی تھی، لبوں پر ایسا ہولناک فقر تھا کہ گویا جیسے وہ کسی کا دل چیر دینے کو یوں خاموشی سے کھڑی ہو۔ یمن وحید، اس نے آسمان کو دیکھا، وہاں چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ وہ کون سا اس چاند کی چمک کو دیکھ رہی تھی؟ وہ تو دیکھ رہی تھی اس چاند کے پار، اس کے چاند کے بھی پار۔ وہ اپنے بہترین دوست کو دیکھ رہی تھی، اسے تلاش کر رہی تھی۔ اس کی آنکھ میں پانی چمکا، ایک دل فریب مسکراہٹ لبوں پر کھینچی گئی تھی۔ اللہ انہیں آزمائش میں ڈالتا ہے جنہیں وہ پسند کرتا ہے، اور میں خوش قسمت ہوں میرے خدا، تو مجھے پسند کرتا ہے۔ اس کے ضمیر نے گویا اسے تسلی دی۔ اس لڑکی نے سر جھٹکا، پھر سردی سے کانپتی ماں اور بہن کو دیکھا، گردن موڑے اس نے ایک جاننے والی کی دکان میں رکھے اپنے گھر کے کچھ چند آدھ سامان کو دیکھا۔ امی چلے، اس کی آواز وہ آواز مضبوط تھی، طوفان سے لڑ جانے والی آواز، اس کی آنکھوں کی چمک بے شک اس وقت مانند تھی، لیکن وہ بجھی نہیں تھی۔ انہوں نے کچھ کہا نہیں تھا۔ کیا رحمت؟ ماں کا بازو پکڑتے، انہیں سہارا دیتے، اس نے بیگ کو کندھے پر درست کرتے اپنی چھوٹی بہن سے سوال کیا تھا، جس کے چہرے پر مایوسی چھائی ہوئی تھی۔ نہیں ابھی، وہ آئے اور کرایہ مانگنے لگے، میں نے اور امی نے کہا بھی کہ آپ کو آنے دیں، لیکن وہ نہیں مانے، انہوں نے ہمارا سامان اٹھا کر باہر پھینک دیا، میرا بنایا چھوٹا سا گھر بھی، وہ گھر ٹوٹ گیا ابھی۔ رحمت سڑک پر چلتے اسے تفصیل سے بتانے لگی تھی، آخری جملے بولتے بولتے اس کے لہجے میں اداسی صاف واضح تھی۔ اس کی بات پر یمن کے لبوں کو چپ سی لگ گئی۔
امی آپ یہاں بیٹھے، رحمت اپنا اور امی کا دھیان رکھنا۔ ایک دکان پر وہ انہیں بٹھاتے مسکرا کر بولی تھی، کندھے پر بیگ درست کیا، دوپٹے سے اچھے سے خود کو کور کیے وہ اب ٹوٹی ٹوٹی کے ساتھ چلنے لگی تھی۔ قدموں میں تیزی آئی۔ وہ جس راستے جا رہی تھی وہ راستہ کافی سنسان سا تھا، لیکن اسے وہاں جانا تھا۔ وہ گھر جو بہت مشکل سے انہیں معقول قیمت پر ملا تھا، وہ اسے کھونا نہیں چاہتی تھی۔ جانے ایسا کیا ہوا کہ اچانک سے ان کے سر سے چھت چھین لی گئی تھی۔ وہ ایک چھوٹی بستی میں داخل ہوئی، پھر سیدھا چل کے وہاں بنے سارے مکانوں میں سے ایک قدرے بڑے اور اچھے مکان کی طرف قدم بڑھائے، دستک دی اور ڈرتے سہمتے وہ اندر داخل ہوئی تھی۔ وہ لڑکی ذات تھی اور یہ بستی لڑکی ذات کے لیے کوئی خاص اچھی تو نہ تھی۔ السلام علیکم اکرم بھائی۔ اکرم بھائی میں بس اس ماہ آپ کو پیسے دینے والی تھی، آپ نے بغیر کچھ بتائے سامان باہر پھینک دیا۔ سامنے ہی لاؤنج میں داخل ہوتے وہ دو مردوں کے درمیان بیٹھے اکرم کو دیکھتے تیزی سے بولے، البتہ لہجہ دھیما تھا اور نظریں جھکی ہوئی۔ کب دے گی تو کرایہ؟ ہاں، ایک تو اتنا کم ہے کرایہ، اوپر سے تجھ سے دیا نہیں جاتا، ٹائم سے تیرا نوکر ہوں جو تیرے پیچھے گھومتا پھروں۔ وہ بیچ دیا وہ گھر کسی اور کو اب نہیں ملے گا۔ ان دو مردوں کے درمیان سے اٹھتے وہ پان کھاتے سانولی سی رنگت والا مرد خاصے طنزیہ لہجے میں بولا تھا۔ یمن نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ کس کو بیچ دیا اکرم بھائی؟ ہماری ڈیل ہوئی تھی، اگر آپ کو ہمیں نکالنا بھی ہے تو ایک ماہ پہلے بتانا ہوگا ورنہ ہم پولیس کیس کریں گے۔ ایسے رات کو آپ نے نکال باہر کیا، ہم کہاں جائیں گے؟ وہ آپے سے باہر ہوئی تھی، ایک دم ساری تمیز لحاظ بھلا ڈالے تھے اس کی آنکھیں سرخ ہونے لگیں۔ زیادہ قانون مت سکھا مجھے لڑکی ورنہ منہ دکھانے لائق نہیں رہے گی۔ اس کی بات سنتے ہی اکرم انگلی اٹھائے غصے سے چلایا تھا۔ یمن وہی ڈر کے مارے پیچھے اچھلی، جب اچانک کندھوں پر گرفت محسوس کرتے وہ تیزی سے پیچھے مڑی تھی۔ اس کی کالی آنکھیں حیرت سے پھیلی اور پھر ان پھیلی آنکھوں میں غصے کی سرخی چھا گئی۔ وہ مغرور شخص سامنے کھڑا تھا، بالکل اس کے پاس، اس کے بے حد قریب کہ یمن وحید کی حواس اس کے جسم سے اٹھنے والی مہک سے سلب ہوئے تھے۔ تمہاری آنکھیں تمہیں مشکل میں ڈالیں گی۔ بائیں آنکھ دباتے وہ اس کے کندھوں پر گرفت سخت کرتے مدھم سرد لہجے میں بولا۔ یمن وحید کا سانس اٹکا، اس نے پلکیں جھپکائیں اور پھر دوسری نظر اس پر نفرت سے ڈالی تھی۔ وہ سمجھ ہی نہیں پائی اگر یمن وحید پر مشکلیں آ رہی ہیں تو اس کے پیچھے ایک ہی انسان ہو سکتا ہے، جاذب کمال۔ میں نے گھر انہیں بیچ دیا ہے، تم ان سے بات کرو۔ اگر یہ کرایہ پر چھڑانا چاہیں مکان تو میرا سر نہ کھاؤ، جاؤ میرے گھر سے۔ جاذب کمال کے گارڈ سے پیسوں کا بیگ لیتے اکرم کا لہجہ بیزاری لیے ہوئے تھا۔ یمن نے نفرت سے شخص کو دیکھا جس کے لبوں پر اب طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ یمن وحید کا دل کیا اس کا منہ نوچ کر گلی کے کتوں کے آگے اسے ڈال دے۔ تو مس غریب کیسا لگ رہا ہے زبان چلانے کے بعد بے گھر ہونے میں؟ اس کے کندھوں سے ہاتھ ہٹاتے اس نے ایک سخت نظر اپنے پاس کھڑے گارڈ پر ڈالی اور پھر دوسری طنزیہ نظر یمن وحید پر۔ تم اس قدر گھٹیا ہو، میں نے سوچا نہیں تھا، وہ بمشکل بولی تھی۔ اس کا دل کیا وہ روئے، خوب روئے۔ اس شخص کو ذرا افسوس نہیں تھا اپنے کیے پر۔ یمن کی کالی آنکھوں میں حیرت بھری۔ اب سوچ لو، تمہارے پاس تو وقت ہی وقت ہوگا نا۔ آئیبرو چکاتے وہ طنزیہ مسکراہٹ سجائے بولا۔ اس کی آنکھیں چمکتی مقابل کھڑی لڑکی کو زہر لگ رہی تھی، جبکہ وہ اس کی اس بے بسی سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ تمہاری لڑائی مجھ سے ہے نا؟ میری بہن رات کے اس وقت باہر بیٹھی ہے، تم میں ذرا انسانیت نہیں؟ یمن کے چہرے پر اب بھی حیرت تھی، جیسے اسے جاذب کمال سے اس قسم کی عمل کی توقع نہ ہو، اور یمن وحید نے ابھی جاذب کمال کو جانا ہی کتنا تھا کہ وہ اس سے اس قسم کے اعمال کی توقع نہ رکھتی۔ زبان بہت چل رہی تھی نا تمہاری میری ماں کے خلاف، اب کھول کر دکھاؤ اپنی یہ زبان۔ اس کی کالی آنکھیں پل میں سرخ ہوئی تھیں، جبڑے گھینچے وہ دانت کچکچاتے سختی سے اس کا منہ دبوچے گھرایا تھا، یوں جیسے آگ کا شعلہ ہو۔ بہت بکواس کر رہی تھی تم، اب پتہ چلا اوقات سے باہر بکواس کرنے کا انجام۔ اس کے نازک چہرے میں انگلیاں مضبوطی سے گاڑے وہ شدید طیش میں بولا تھا۔ یمن کو اپنے چہرے میں شدید درد بھری ٹھیس اٹھتی محسوس ہوئی تھی، درد اتنا تھا کہ کالی آنکھوں سے آنسو بے ساختہ جاری ہوئے تھے۔ وہ تمسخر سے ہنسا، گرفت پر دباؤ مزید بڑھایا کہ یمن کو اپنا چہرہ پیستا محسوس ہوا۔ ابھی تو شروعات ہے مس غریب، اپنے قدموں میں نہ گرا دیا تمہیں تو نام بدل دینا تم جاذب کمال کا۔ اس نے دانت کچکچاتے اس کا چہرہ نخود سے جھٹکا، اس کی آنکھوں سے وحشت سی ٹپک رہی تھی۔ کیا کوئی اس حد تک بے حس بھی ہو سکتا ہے؟ اگر یہ سوال تھا تو جواب وہ شخص خود تھا، جاذب کمال۔ شاید اس کے سینے میں واقع پتھر تھا۔ کہاں مر گئے ہو لطیف؟ وہ بلند آواز میں دہاڑا تھا، جب کچھ فاصلے پر کانپتے ہاتھوں سے پانی کی بوتل پکڑے گارڈ پر لرزہ طاری ہوا۔ اس کے گارڈز ہمیشہ چینج ہوتے تھے، وجہ اس کے
اس کا اس قدر غصہ تھا جو کسی کو اپنے پاس ٹکنے تک نہیں دیتا تھا۔ اس نے گردن گھماتے قہر بھری نظر سے گارڈ کو دیکھا جو مشکل سے سانس لیتے اس کے غصے سے تنے چہرے کو دیکھتے آگے بڑھا اور پانی کی بوتل اس کی جانب بڑھائی۔ اس نے ایک سخت نظر لطیف پر ڈالی تھی جس پر اس کے خاص آدمی آصف نے تیزی سے پانی کی بوتل لطیف سے لیتے ڈھکن کھولتے اس کے ہاتھوں پر پانی گرانا شروع کیا۔ اس نے ایک استحضاء نظر یمن وحید پر ڈالی تھی اور پھر ہاتھ دھونے لگا۔ یمن کا چہرہ توہین کی شدت سے سرخ ہوا تھا۔ وہ چند پل اسے دیکھتی رہی۔ وہ شخص وہ بے حس تھا۔ وہ ویسے بھی تم جیسی واہیات لڑکیوں کو گھر کی چھت کی کیا ضرورت جو یہاں تک آ سکتی ہے؟ وہ کہاں کہاں تک گئی ہوں گی؟ وہ بولا تو لہجہ مذاق اڑاتا تھا۔ اس قدر تمسخر اور حقارت تھی اس کی آنکھوں میں کہ یمن وحید کو اپنے کانوں سے دھوئیں نکلتے محسوس ہوئے۔ وہ کتنے غلط اور گھٹیا لفظ بول رہا تھا۔ یمن وحید کی حیرت سے بھرپور آنکھوں میں اب غصے کی سرخی چھا گئی تھی۔ چٹاخ اس کی نازک ہاتھ پوری قوت سے اٹھا تھا اور جاذب کمال کے چہرے پر چاک چھوڑ گیا۔ وہ سخت غصے سے اسے دیکھ رہی تھی جبکہ اس کی اس سنگین حرکت پر جاذب کمال نے لاوحشی نظریں اٹھا کر اسے گھورا۔ غصے سے ماتھے پر تیوری چڑھی۔ بے شک تمہاری اوقات مجھ سے زیادہ ہوگی جاذب کمال، لیکن تمہاری سوچ اتنی ہی گھٹیا ہے جتنی تمہاری اوقات وسیع ہیں۔ آنکھوں میں شعلے بھرے وہ لفظوں سے مقابل کو آگ چند پلوں میں لگا گئی تھی۔ اس کا لہجہ تیز تھا اور الفاظ سخت۔ جاذب کمال نے شعلہ بار نظروں سے اسے دیکھا۔ یو ڈیم! اس نے سختی سے پاس موجود پلر پر ہاتھ مارا تھا کہ اس کا ہاتھ بری طرح سرخ ہوا۔ شدید غصے سے اس کی گردن کی نسیں ابھری تھیں۔ کنپٹیاں بری طرح سلگ رہی تھیں۔ یمن وحید کا سانس حلق میں اٹکا تھا۔ وہ خوف کے مارے 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ تمہیں جلد پتہ چلے گا میری سوچ اور اپنی اوقات کا۔ لب بینچ سے وہ انگلی اٹھائے حد سے زیادہ ابھرتے تیش کو قابو کرتے بولا۔ اس کی کالی آنکھیں سرخ ہوتی عجیب منظر پیش کر رہی تھیں۔ یمن کا دل ان آنکھوں میں دیکھتے خوف سے ڈوبا تھا۔ اسے لگا وہ پھر سے کچھ غلط بول گئی ہے۔ غلط نہیں، شاید بہت غلط۔ وہ شخص پروفر سے آگے بڑھ گیا یمن وحید کی زندگی تباہی کی طرف لے جانے کی شروعات کرتے۔ وہ ڈیٹ تھا یا شاید ڈیٹ الفاظ اس کے لیے بہت چھوٹا ہوگا۔ یمن کی آنکھوں میں پانی تیرا۔ اس نے گہرا سانس بھرا۔ تو کیا اگر جاذب کمال انا پرست تھا، ڈیٹ تھا مقابل بھی، تو یمن وحید تھی نا طوفانوں سے لڑ جانے والی۔ وہ اس مکان سے باہر نکل گئی۔ اب اس گلی میں کئی مرد ایک دوسرے سے ٹھڑکے لگا کر بات کر رہے تھے۔ اس کے جسم میں خوف سا پھیلا۔ اس نے قدموں کی رفتار تیز کی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ اب کہاں جائے گی اپنی فیملی کو لے کر، لیکن یہ طے تھا یمن وحید جاذب کمال کے آگے ہرگز نہیں جھکے گی۔ وہ اس کی انا کی تسکین کے لیے ہرگز پیش نہیں ہوگی۔ رات کے اندھیرے میں اس نے ادھر ادھر دیکھا تھا۔ وہ بلڈنگ میں داخل ہوا تھا۔ اس نے پہلی بار دعا مانگی تھی دل سے کہ کوئی اسے دیکھے نہ، کوئی اس کے پاس نہ آئے۔ وہ دعا اس نے پہلی بار مانگی بھی تو کس کی وجہ سے؟ ایک ناپسندیدہ لڑکی کی وجہ سے۔ عبایا میں چلتے اس کے پاؤں میں پہنی نازک ہیل کی ٹک ٹک بلڈنگ کے فرش پر بجتی خاموشی میں آواز پیدا کر رہی تھی۔ بہت عجیب سی لگ رہی تھی اپنی بے ڈھنگی چال پر۔ اسے خود کو بہت غصہ آ رہا تھا۔ وہ اپنے پرائیویٹ فلیٹ میں پہنچا تھا جو اس کے علاوہ جاذب کمال کے زیر استعمال تھا۔ وہ ابھی عبایا اتارنے ہی والا تھا جب پیچھے سے اس کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ وہاں ایک اڈیڑھ عمر کی عورت کھڑی آنکھیں پر چشمہ درست کرتے اسے دیکھ رہی تھی۔ قیان سکندر نے دوسری بار دعا کی کہ وہ یہاں سے کہیں بہت دور غائب ہو جائے یا پھر وہ لڑکی اس دنیا سے۔ بیٹی اتنی رات کو کہاں سے آئی ہو؟ گھر والے کہاں ہیں تمہارے؟ آج کل کی بچیاں بھی نا خوف خدا ہیں۔ اس عورت نے ناک پر چشمہ درست کرتے اس کا بغور جائزہ لیا اور پھر افسوس زدہ لہجے میں بولی۔ مقابل کھڑا شخص یوں تھا جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں والا حساب ہو۔ اس نے لب بینچز کا خون ایک بار پھر کھول اٹھا تھا۔ کیا ضرورت تھی فلیٹ آنے کی؟ وہ گھر بھی تو جا سکتا تھا نا۔ ایک تو اتنی مشکل سے وہ نیچے ٹیکسی والے سے جان چھڑوا کر آیا تھا جس نے باجی باجی کر کے اس کا دماغ خراب کر دیا تھا، اور اب یہ سامنے کھڑی عورت اسے بیٹی بول رہی تھی۔ اسے شدت سے فجر پر پھر سے غصہ آیا تھا۔ وہ میں قبرستان سے آ رہی ہوں، اٹکتے لہجے میں وہ چھپ کر بولا۔ عورت نے بھویں سپیڑی سے غور سے دیکھا جبکہ مقابل عبایا میں کھڑے شخص نے نظریں چرائی تھیں۔ اس نے ایک لڑکی کی آواز نکالی تھی۔ اب نہ جانے سامنے کھڑی عورت کو اس کی بات پر یقین ہوا بھی ہوگا کہ نہیں ہے۔ بیٹی اتنی رات کو قبرستان نہیں جاتے، اور تمہاری آواز بڑی مردانہ ہو تم۔ وہ عورت قیان سکندر کے بازو پر ہلکی سی چپت رسید کرتی بولی تھی۔ قیان نے خوخار نظروں سے اس عورت کو دیکھا۔ بڑے بزرگ عجیب ہوتے ہیں، وہ دھیان رکھتے ہیں لوگوں پر نظر رکھ کر۔ میری بیوی کا گلا خراب ہو گیا ہے ماں جی۔ آئس کریم زیادہ کالی تھی۔ اس نے پیچھے سے ابھرنے والی آواز پر قیان سکندر نے گردن ٹیڑھی کرتے دیکھا۔ وہ پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالے سکون سے آتے ساتھ ہی اس کے کندھوں کے گرد بازو پھیلا اسے حصار میں لیتے بولا۔ اس کی آنکھوں میں والہانہ چمک تھی۔ قیان سکندر نے اس کی کالی گوشوں سے سرخ چمکتی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کا دل کا
اس کا دل کیا وہ چلو بھر پانی میں ڈوب مرے۔ وہ اس کا کمینہ دوست تھا جاذب کمال، جو مشکل حل کرنے کے ساتھ اس کی مصیبت سے لطف اندوز ضرور ہوتا تھا۔ بی بی میں نے منع کیا تھا مت کالتنی آئس کریم، اب دیکھ لو تمہیں خواہ مخواہ مرد سمجھ رہے ہیں۔ اسے کندھوں سے تھامتے وہ اپنے مقابل کھڑے کرتے، نیچے جھکتے، اس کے شہد رنگ آنکھوں میں دیکھتے، آئی برو اچکا کر بولا، یا شاید اس کا خون جلا ڈالا تھا جاذب کمال نے۔ اب ہمیں کچھ پرائیویٹ مومنٹ چاہیے، صبح بات ہوگی، گڈ نائٹ ماں جی۔ اسے ویسے ہی حصار میں لیتے وہ مسکرا کر بولتے، اپنی کی سے فلیٹ کا دروازہ اوپن کر چکا تھا۔ اس عورت کو وہی ہکا بکا چھوڑے وہ کیان کو لیے اندر داخل ہوا، جس پر کیان نے سب سے پہلے دروازہ بند کرتے عبایا اتار کر پھینکا تھا، پھر کالی سینڈل دیوار پر دے ماری۔ کمینے سالے، وہ چیل کی طرح جاذب کمال پر جھپٹا تھا، جو اس سے بچتا اب کمرے کی طرف بھاگ رہا تھا۔ اس کا کیفے عروج پر تھا، جبکہ کیان سکندر سو شعلہ بار نظروں سے اسے پکڑنے کی کوشش کرتے اب بند دروازے سے جا لگا تھا، جو ابھی ابھی جاذب کمال نے اس کے منہ پر بند کیا تھا۔ رک، تیرے چاچے کو بتاتا ہوں، آوارہ انسان لڑکیوں کے پیچھے آوارگی کرتا ہے، درست لہجے میں بولتے اور کچھ نہ سوچتے دیکھ اس نے اسے دمکانا چاہا تھا۔ جب اندر سے کوئی آواز سنائی نہ دی تو اس نے پاس پڑے میز کو غصے سے ٹوک کر رسید کی۔ چلیں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، پھر ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔